یہ بات متفق علیہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے کا اعزاز حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی کو حاصل ہے۔ ان کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ پہلے دن مشرف اسلام ہو گئے تھے۔ مسند نبوت پر سرفرازی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی آنکھوں کا تارا تھے۔ وہ آپ کو صادق اور امین بھی مانتے تھے اور دانا حکیم بھی۔ وہ آپ کے بلند کردار، صدق و گفتار اور اعلیٰ اخلاق کے گن گاتے۔ باہمی اختلافات ہوں یا قبائلی جھگڑے ہوں، حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ ہو یا ذاتی رنجشیں، محمد بن عبداللہ کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہوتا۔ لیکن جو ہی مسند نبوت سے کلمہ حق بلند کیا تو اپنے کیا پرائے سب ہی نگاہیں پھیر لی۔ غیر تو غیر سبھی جان کے دشمن اور خون کے پیاسے ہو گئے۔ چچا ابو لہب اور ابو جہل کی سرپرستی میں مکہ اور قریش کے بدنام زمانہ غنڈوں نے آپ کا جینا دوبھر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے، بدتمیزی کرتے، پتھر مارتے، گالیاں بکتے اور آپ کے راستوں میں کانٹے اور غلاظتیں ڈالتے۔ آپ کو ستانے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، دشنام ترازیوں اور طنز سے آپ کا کلیجہ چھنی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی غمگین اور رنجیدہ ہو کر گھر آ کر لیٹ جاتے تھے۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی تھیں جو آپ کی دل جوئی کرتی، آپ کا غم غلط کرتی، اپنی دل موہ لینے والی گفتگو اور حوصلہ مندانہ طرز عمل سے آپ کی عزم و ہمت کو نئی حرارت اور قوت بخشتی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے جوش و ولولے کے ساتھ دین کے کام میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت خدیجہ قناعت، حکمت، سنجیدگی، بردباری اور تدبر، معاملہ فہمی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھیں۔ ابو لہب کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے صحن میں کھانا پکا رہی ہوتی تو ابو لہب کی بیوی صحن کی دیوار سے کھانے پر کوڑا کرکٹ ڈال دیا کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ اس بدسلوکی پر کچھ نہ بولتی اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتی، بلکہ اسے نظر انداز کر دیتی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی لیتے تو ابو لہب سے ضرور کہتے کہ چچا، ہم ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک۔ اعلان نبوت کے کچھ روز کے بعد ایک دن حضور اکرم نے کعبہ شریف پر جا کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام پر غصے سے پاگل ہو گئے۔ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ جب یہ خبر گھر پہنچی تو حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے بیٹے گھر پر موجود تھے۔ وہ آپ کو بچانے کے لیے بیچ میں کود پڑے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محفوظ رہے، لیکن کفار قریش نے غصے اور نفرت سے انہیں تلواروں کے وار سے لہولہان کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ و بزرگ و برتر کی طرف سے ایک گراں قدر انعام اور عظیم نعمت تھی۔ وہ 25 سال آپ کی رفاقت میں اس طرح نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آزمائش آتی تو وہ آپ کے لیے تڑپ اٹھتی، راتوں کو جاگ کر آپ کی خدمت کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم رکھتی، سنگین ترین اور مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بازو بنتی، تبلیغ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتی۔ وہ گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین رفیق، بہترین ساتھی اور بہترین مشیر تھیں۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ میری محسن ہیں۔ خدیجہ کی محبت، خدمت، ایثار، قربانی، ابو بکر کا ساتھ اور چچا ابو طالب کی سرپرستی نے کفار مکہ کے ہر وار کو ناکام بنا دی، یہاں تک کہ جب کچھ نہ بن پڑا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ بڑے کٹھن کے لمحات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سب کو مکے سے باہر ایک پہاڑی وادی میں لے گئے جو بعد میں انہی کے نام سے شعیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوئی۔ بائیکاٹ کے یہ 3 برس مسلمانوں کے لیے بڑے کٹھن، کرب، ابتلاء اور آلام و مصائب کے تھے۔ محاصرے کے یہ 3 سال ایثار، قربانی، ضبط اور صبر کے وہ المناک تھے جو تاریخ عالم میں دین کی سربلندی کے لیے قربانیوں کا ایک سنہرا باب رقم کر گئے۔ بالآخر 3 سال بعد حق کی فتح ہوئی۔ کفار بائیکاٹ ختم کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن جانکا تکلیفوں اور بے پناہ اذیتوں کے ان 3 برسوں نے وہ 2 ضعیف العمر بزرگ ہستیوں کی صحت پر بڑا برا اثر ڈالا اور محاصرہ ختم ہونے کے چند دن بعد ہی یکے دیگرے ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 65 برس اور حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 برس تھی۔ پے در پے آلام مصائب کے بعد ان عظیم ہستیوں کے جدا ہونے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بڑا اثر ہوا۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ کے ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ گئے۔ اب نہ ابو طالب تھے جن کا قریش کو خوف ہوتا اور نہ ہی خدیجہ کی وہ آغوش جہاں جسمانی زخموں پر ہی مرہم رکھا جاتا، روح کے گھاؤ کا بھی سد بات ہوتا۔ اب گھر پر چھوٹی فاطمہ سمیت معصوم بچے تھے جو دین کی راہ میں اپنے بابا پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر چپ چپ کر رونے اور صبر کے علاوہ کیا کر سکتے تھے۔
آپ ان دونوں انتہائی رنجیدہ اور غمگین رہنے لگے. جانا انصار مصطفیٰ کا حلقہ جس قدر بڑھتا جا رہا تھا، مسائل و اعلام قریش کی آتش و عناد کے شعلے بھی فزوں تر ہوتے جا رہے تھے. وہ آپ کے خون کے پیاسے اور جان کے درپے تھے. یہی وہ لمحات تھے جب آپ کو ہجرت کا حکم ملا. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ پہلی خاتون تھی جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا شرف حاصل ہوا. حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کے تمام بچے انہی کے بطن سے پیدا ہوئے، جن میں سب سے پہلے حضرت قاسم، پھر حضرت زینب، پھر ان کے بعد حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. یوں اماں خدیجہ کے بطن سے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں. حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ حضرت ماریہ قبطیہ تھیں. آپ کے تینوں صاحبزادے بچپن میں انتقال کر گئے تھے، جبکہ صاحبزادیاں اسلام اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں. ام المومنین حضرت خدیجہ کی موجودگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے مزید شادیاں کی، 10 مزید شادیاں کی. تمام ازواج مطہرات بے پناہ خداداد صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ حسب نسب میں بھی اعلیٰ مقام عرفہ مقام رکھتی تھیں. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد انتہا محبت کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود خدیجہ الکبریٰ کا کوئی خلا پورا نہ کر سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر انہیں یاد کرتے رہے. اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد کر کے آبدیدہ بھی ہو جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تن من دھن سے بے لوث خدمت، ان کی مالی قربانیاں، بیش بہا مشورے، ہمت افزا باتیں، بچوں کی اعلیٰ تربیت، بے پناہ محبت اور پیار عمر بھر بھول نہ پائے، اور اکثر دیگر ازواج مطہرات سے ان کا ذکر کرتے رہتے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے سلام کہلوایا، جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دی. حضرت جبریل بھی آپ کو سلام کہلوایا کرتے تھے. حضرت خدیجہ چونکہ ام الازواج مطہرات میں سب سے بڑی ہیں، اس لیے آپ کو خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. سیرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا کی تمام خواتین کے لیے عزم و ہمت اور عمل بیداری کا ایک عظیم پیغام ہے.